بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک عظیم مقصد کے لیے مکتب جالیات حفظ الباطن کے اس مرکز رئیسی میں اکٹھا اور جمع کیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ العزیز اس عظیم واقعے کا ذکر کریں گے جو ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ہے. اللہ رب العالمین نے اس معجزے کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو بلند کیا. یہ واقعہ اسراء و معراج ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی کیا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور متواتر حدیثوں سے بھی ثابت ہے. اس پورے واقعے کو بیان کرنے کے لیے اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو یہ واقعہ کئی مجلسوں پر محیط ہو سکتا ہے، لیکن میں نے مختصراً آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اور پورے واقعہ کو دو حصوں میں تقسیم کروں گا. ایک حصہ انشاءاللہ العزیز آج کی مجلس میں، وہ حصہ جو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرایا، جبکہ اس زمانے میں اس کی مسافت 40 دن کی مسافت تھی.
اور دوسرا حصہ وہ ہے کہ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ مسجد اقصی پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد اپنی سواری براق کو باندھ کر پھر جبرائیل امین کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان سے بھی آگے جاتے ہیں سدرۃ المنتہا تک، اور پھر اللہ رب العالمین پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کا سیر کرواتا ہے اور اپنی نشانیوں کو اللہ رب العالمین کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اور آپ کے کو علم الیقین کے ساتھ عین الیقین بھی حاصل ہوا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یہ آیت بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے جس کو آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، سورۃ الاسراء یہ 15ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد، جو اپنے بندے، عبد یعنی بندے، عبد سے مراد ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اتنا دلچسپ واقعہ بیان کیا جائے اور پھر نیند آ جائے آدمی کو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے دل و جسمانی طور پہ یہاں پر حاضر ہے، لیکن جو ہے بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد، اپنے بندے یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ مسجد اقصی کے آس پاس ہم نے کیا ہے؟ برکت دے رکھی ہے، تاکہ اسے یعنی کسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ اسے ہم اپنی بعض آیات نشانیاں دکھائیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں، کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا، جبکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ وہ سفر اس زمانے میں یہ جو مسافت طے کی جاتی تھی 40 دن کی مسافت ہوتی تھی۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے مسجد حرام کو اور مسجد اقصی کو مسجد قرار دیا ہے، جبکہ اس زمانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد حرام کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور مسجد اقصی بھی جو ہے یہودیوں کے قبضہ میں تھا، جو 15 ہجری میں جا کر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد اقصی کو آزاد کروایا۔ لیکن اللہ رب العالمین اس وقت بھی اس کو مسجد کہا ہے۔ یہ اس بات کی پیشن گوئی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ یہ مساجد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے خاص ہو جائیں گی، اور ان مساجد کے اندر جو ہے اللہ ہی کا نام لیا جائے گا، اور شرک و بت پرستی سے مساجد کیا ہے؟ پاک و صاف ہو جائیں گے، اور یقیناً وہ چیز ہوئی، اللہ نے پیشن گوئی کیا، وہ چیز ہوئی۔ دوسری چیز، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد سے مخاطب کیا ہے۔ یہ مقام شرف ہے، لیکن یہاں بھی اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد سے مخاطب کیا ہے، اور یہ عبد سے ذکر کیا ہے،
یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس شخصیت کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا جا رہا ہے، پھر وہ ساتویں آسمان پر جائیں گے، یہ اس معبود کی طرف سے ہے جس کے یہ بندے ہیں۔ وہ خود معبود نہیں، یا خود وہ خالق و مالک نہیں، یا خود وہ رازق نہیں، یا دنیا کے اندر تصرفات کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ عبد، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کے اندر رسالت سے پہلے اور نبوت سے پہلے عبد سے جو ہے یاد کیا گیا ہے۔ پہلے آپ بندے ہیں اللہ رب العالمین کے، اور اس کے بعد کیا ہے وہ آپ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد سے کیا یاد کیا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد سے مخاطب کیا ہے۔ اللہ رب العالمین مقام دعا و عبادت پر فرماتے ہیں وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ یہ آیت سورۃ الجن کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہو، یعنی یہاں پر بندہ سے مراد کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر پل پڑے۔ کس پر؟ یعنی کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے عبد سے یاد کیا ہے۔ دوسری جگہ مقام چیلنج، وہاں پر ارشاد فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے، بندے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو، کس سے کہا گیا؟ اس زمانے کے جو کفار و مشرکین تھے جنہوں نے قرآن کو جھٹلایا، اللہ رب العالمین نے ان سے چیلنج کیا، اگر تم سچے ہو اور تمہیں یقین نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ، صرف ایک صورت۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، جس کو بھی بلانا ہے بلا لو۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں عرب کے لوگ، اور ابھی بھی، اپنی زباندانی پر، اپنی فصاحت و بلاغت پر بہت زیادہ ان کو ناز تھا، اور وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ عرب، اور اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کو عجم کہتے ہیں، اور عجمی کے معنی ہوتا ہے گوگا، جیسے ہم لوگ ہیں نا۔ اور ان کے زمانے میں فصاحت و بلاغت، اشعار اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ، ایک دوسرے میں منافست ہوتی تھی، مسابقہ ہوتا تھا۔ تو اللہ نے ان کو چیلنج کیا۔ یہ قرآن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ سب سے بڑا معجزہ اللہ رب العالمین نے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے وہ قرآن کی صورت میں ہے۔ اس کے بعد جو ہے تیسرا مقام جہاں پر اللہ رب العالمین نے عبدیت سے یاد کیا ہے، وہ یہ ہے مقام فتح بدر۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو بدر کے مقام پر کیا ہے؟ فتح عطا کیا تھا۔ بات سمجھ آ رہا ہے؟ جو اسلام یا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو سب سے پہلی جنگ ہے وہ کون ہے؟ جنگ بدر ہے۔ وہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا ہے جو دن حق و باطل کی جدائی کا تھا۔ مقام بدر یا فتح بدر یا جنگ بدر حق و باطل کی مارکہ آرائی تھی۔ وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے؟ عبد سے کیا ہے؟ یاد کیا ہے یا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر آگے فرمایا کہ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے، اور ہم نے اس مسجد اقصی کے ارد گرد کیا برکت عطا کی تھی، برکت رکھی ہے۔ وہ برکت ہے کیا ہے؟ وہ برکتیں کیا ہے؟ ان برکتوں سے مراد یہ ہے کہ یہ سرزمین انبیاء کی سرزمین ہے۔ یہ سرزمین انبیاء کی سرزمین ہے۔
اسی ملک شام کو ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے پہنچے تھے. کہاں سے پہنچے تھے؟ عراق سے. کہاں آئے تھے؟ ملک شام آئے تھے ابراہیم علیہ السلام جو امام الموحدین ہے. اور یہیں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے آسمان پہ لے جایا گیا. کہاں سے؟ یہیں سے. اور آگے جو تفصیل آئے گی انشاءاللہ. سلیمان علیہ السلام کی مملکت یہیں پر تھی. کہاں پر تھی؟ ٹھیک ہے. طور کا پہاڑ یہیں پر ہے اور مسجد اقصی یہیں پر ہے. مسجد اقصی یہیں پر. مسجد اقصی کی کیا حیثیت ہے؟ کعبہ کے قبلہ قرار دیے جانے سے پہلے، مسجد حرام کے قبلہ قرار دیے جانے سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ اول کون تھا؟ مسجد اقصی. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق ایک مومن اور مسلمان کے لیے دنیا کے اندر صرف 3 مساجد ہے جن کی طرف عبادت اور ثواب کی نیت سے سفر کرنا ایک مومن اور مسلمان کے لیے جائز ہے. وہ 3 مساجد کیا ہے؟ مسجد حرام اور مسجد نبوی اور مسجد اقصی. اور تین مسجدوں کی خصوصی فضیلت اور اہمیت ہے. اس کے علاوہ قبروں کی طرف سفر کرنا، مزاروں کی طرف سفر کرنا، دیوی دیوتاؤں کی طرف سفر کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے. یہ سفر کیا ہے؟ حرام ہے. یہاں پر ہرے بھرے درخت اور نو بنو میوے اور قسم قسم کے لذیذ پھل پائے جاتے ہیں. آپ عرب کے اندر دیکھ لیجئے، یہ جو ممالک ہے سعودی عرب، کویت اور قطر، ادھر کیا ہے؟ چٹیل میدان ہے کہ نہیں؟ خالی ریت ہی ریت ہے. لیکن یہ جو بیت المقدس جہاں ہے، مسجد اقصی، اور یہ جو علاقہ ہے شام کا علاقہ، یہ ہرا بھرا علاقہ ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ قسم قسم کے پھل اللہ رب العالمین نے کیا عطا کیا ہے. یہاں پر خوبصورت نہریں اور ایک حسین اور سرسبز شاداب سرزمین ہے. یہاں پر دینی اور روحانی برکتیں بھی ہیں اور ظاہری اور مادی برکتیں بھی ہیں. ہر طرح کی برکتیں اللہ رب العالمین نے مسجد اقصی کے ارد گرد کیا ہے؟ رکھا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ. اس کے بعد فرمایا کہ لنریہ من آیاتنا، کہ ہم جو ہے اپنے عبد یا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر سے کیا ہے؟ اپنی نشانیوں کو دکھلائیں گے، یا اپنی نشانیوں. اللہ رب العالمین کا مقصد تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے؟ اپنی نشانیاں دکھلائیں. آخر وہ کون سی نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دکھانا چاہتا تھا؟ انشاءاللہ العزیز جب آگے بات آئے گی اور وہ پوری حدیث ہم جب بیان کریں گے جس کے اندر جو ہے اسراء اور معراج کا ذکر آیا ہے، اور ابھی بات آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر حدیث ہے، بلکہ 27 صحابہ نے اور 3 صحابیات نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفر معراج کو کیا ہے؟ سفر معراج یا واقع معراج یا اسراء معراج کو کیا ہے؟ ذکر کیا ہے. تو انشاءاللہ آگے وہ نشانیاں اور کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. واقع معراج کی تاریخ کیا ہے؟ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ اور یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے. واقع معراج کی تعین اور دن کی تعین کر کے، 27 رجب کی رات کی تعین کر کے یا اس دن کی تعین کر کے لوگوں نے بہت سارے خرافات کا ایجاد کیا، جن خرافات و بدعات کا وجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، سلف صالحین اور خیر القرون کے زمانے میں نہیں پایا جاتا تھا. اور جو حیثیت لوگوں نے لیلۃ الاسراء یا شب معراج کی حیثیت دی اور اس دن کی جو اہمیت دی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کے زمانے میں یہ اہمیت اور یہ حیثیت نہیں تھی. میرے بھائیو اور عزیزو، واقع معراج کے تعلق سے، اس کی تاریخ کے تعین کے تعلق سے مورخین اور اصحاب السیر کے درمیان بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں. اور ایک معروف و مشہور عالم دین ہندوستان کے جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الرحیق المختوم، انہوں نے اس کے تعلق سے 6 اقوال کیا ہے؟ 6 مختلف اقوال انہوں نے جمع کیے ہیں، لیکن کسی بھی قول کو انہوں نے راجح قرار نہیں دیا ہے.
اس لیے کہ کافی اور شافی دلیل موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر جو ہے کسی تاریخ کو کیا کہتے ہیں راجح قرار دیا جائے. لہذا یہ پتہ چلا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسراء اور معراج کی تاریخ 27 رجب ہے یا 27 رجب کی رات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرایا گیا، یہ یقیناً غلط ہے اور پائے ثبوت کو یہ بات نہیں پہنچتی، بلکہ علماء کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف ہے. ابھی میں علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے کچھ فتاوے میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے بالکل اس کو غلط قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی جو تحقیق ہے کہ یہ اسراء اور معراج کا جو واقعہ پیش آیا ہے یہ رجب کے مہینے میں نہیں بلکہ ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا ہے، اور مختلف اقوال پائے جاتے ہیں. جب تاریخ ہی کی تعین نہیں، مہینے کی تعین نہیں، تو یہ اسراء اور معراج کی رات منانا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا معنی رکھتا ہے؟ اور مان بھی لیا جائے کہ اسراء اور معراج کی یہی تاریخ ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین اور خیر القرون کے اندر لوگوں نے اس رات کی وہ حیثیت وہ اہمیت کیوں نہیں دی جو حیثیت اور جو اہمیت آج کے لوگ دیتے ہیں، اور اسراء و معراج کو خوب زور و شور سے مناتے ہیں، محافل مناتے ہیں اور شیرنیاں بانٹتے ہیں اور جشن مناتے ہیں اور لاکھوں اور کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں، اور اعلام اور میڈیا پر جو ہے زور و شور سے اس کو پھیلایا جا رہا ہے، اور لوگوں نے اس کو جو ہے اسلام کا ایک حصہ سمجھ لیا ہے، جو بالکل غلط ہے، بدعت ہے. کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. بہرحال آگے بڑھتے ہیں کہ معراج روحانی ہوا یا جسمانی ہوا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ معراج جو ہوا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نوم میں، نیند کی حالت میں لے جایا گیا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسراء اور معراج کرایا گیا یہ جسمانی نہیں روحانی طور پہ ہے. روحانی طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے اور پھر وہاں سے جو ہے 7ویں آسمان پر گئے اور سیر کر کے آئے، یعنی آپ جسمانی طور پہ مکہ ہی کے اندر موجود تھے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد اور جو علماء محققین کا جو مذہب ہے اور صحیح بات یہ راجح بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج بیداری کی حالت میں اور روح اور جسم، روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے کرایا گیا، اور اس کے لیے دلائل چاہیے. ان دلائل میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے. اور تعجب کا صیغہ، سبحانک صیغہ جو تعجب کا صیغہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کیا ہے استعمال کیا ہے، جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے کہاں مسجد اقصیٰ تک لے گیا. یہ جو عبد ہے یہ عبد کا اطلاق روح پر ہوتا ہے اور جسم پر بھی ہوتا ہے، دونوں پر ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے جہاں کہیں بھی قرآن مجید کے اندر عبد کا استعمال کیا ہے یا حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد کا استعمال کیا ہے، ان تمام نصوص سے ہی پتہ چلتا ہے، یہ ان تمام نصوص کا یہی مطلب اور معنی ہے کہ یہ عبد جو ہے جسم اور کیا ہے روح دونوں کا کیا ہے، دونوں کا مجموعہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے عبد سے جو مراد لیا ہے صرف روح کو مراد لیا ہے. اور اس آیت کو بھی آپ غور سے دیکھیں گے یا اس کو سمجھیں گے تو یہی پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کو جو ہے یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے کیا ہے اصلی حالت میں، یعنی جسمانی اور روحانی دونوں حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور کیا ہے آسمان تک آپ نے سفر کیا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیند کی حالت میں یا صرف روح کو کا اسراء اور معراج ہوا، یہ غلط ہے. دوسری چیز، اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نیند کی حالت میں یہ سفر کرتے تو پھر تعجب کی کیا بات رہ جاتی ہے؟ پھر
कुफार मक्का ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाया क्यों? तो ये आम बात है कि नहीं? ताज्जुब की कोई बात ही नहीं रह जाती, और फिर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मोजज़ा ही नहीं रहता, है कि नहीं? इसीलिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों रात जो है मक्का से मदीना क्या कहते हैं मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दिस सफ़र किया, फिर साथ में फिर आए, तो जो है कुफार मक्का ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाया। और जिस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिद्दीक़ का लक़ब दिया। सिर्फ रूह का जाना होता तो फिर ताज्जुब की कोई बात नहीं थी, और फिर कुफार मक्का का झुटलाना कोई माना नहीं रखता, वो झुटलाते ही नहीं। और फिर ये भी बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफार मक्का ने बैतुल मक़दिस के हुलिया और ढांचे का सवाल किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बैतुल मक़दिस को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों के सामने लाकर रख दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख कर क्या है पूरी हूबहू जो है बैतुल मक़दिस के ढांचे और हुलिया को आपने जो है कुफार मक्का के सामने रख दिया। बात सुन रही है? तो सही बात, राजेह बात और पाए सबूत तक जो बात पहुँचती है कि वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या है हालत बेदारी में जिस्म और रूह के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र कराया, फिर सातवें आसमान पर ले गए, और फिर आगे बात आएगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और जहन्नम का सैर किया और निशानियों को देखा, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे बड़ा तोहफ़ा जो उम्मत मुहम्मदिया को दिया वो क्या है 50 वक्तों की नमाज़ पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास गए और सिफारिश की, और 50 वक्तों की नमाज़ों को घटाकर जो है 5 वक्तों की नमाजें कर दी गई। और आज हम 50 वक्तों की नहीं पढ़ते, 5 वक्तों की नमाज पढ़ते हैं, और हमें अज्र कितना मिलता है? 50 वक्तों का अज्र मिलता है। सुभान अल्लाह। ठीक है मेरे भाई और अजीज़ों, तो ये हकीकत है। वाक़ई मेराज का पस मंज़र क्या है? पस मंज़र क्या है? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत दी तो लोग आपके दुश्मन हो गए, यहाँ तक कि अपने भी आपके दुश्मन हो गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआवनत और मुसाहदत करने वाले लोगों में से सबसे बढ़ चढ़ के जो लोग थे, आपकी बीवी उम्मुल मोमिनीन, सबसे पहली बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और आपके चचा अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका नाम जो है सर फहरिस्त आता है। अबू तालिब गर्चे ईमान नहीं लाए, लेकिन क़राबत और मोहब्बत की वजह से प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत करते थे, आपका ताउन करते थे, आपका क्या है दिफा करते थे। बल्कि उनके ताल्लुक़ से ये शेर मारूफ है, वल्लाहि लन यसिलु इलैका बिजमइहिम हत्ता वस्सद फी तुराब दफीनन। अबू तालिब कहा करते थे कि अल्लाह की कसम कुफ़ार अपने तमाम लश्करों के बावजूद आप तक नहीं पहुँच सकते, उसके लिए उन्हें पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। कौन कहते थे? अबू तालिब कहते थे मेरे भाइयों। तो बहरहाल जब अबू तालिब और खदीजा रज़ियल्लाहु ताला हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अबू तालिब की जब वफ़ात हो गई और मक्का की ज़मीन अपनी उसत के बावजूद आपके लिए तंग हो गई, आप परेशान हाल हो गए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये शर्फ़ और मकाम दिया, और जो है आसमान के वसी दरवाज़ों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खोल दिया, ताकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढारस और तसल्ली दी जाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के यकीन के अंदर और ज़्यादा क्या बढ़ोतरी और इजाफा हो जाए, और इल्मुल यकीन के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ऐनुल यकीन हासिल हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है ये सफ़र मुक़द्दस और मुबारक सफ़र करवाया। मेरे भाई और अज़ीज़ों, ये जो वाक़या है इसको झुटलाया नहीं जा सकता, ये बिल्कुल हकीकत है। और मैंने बताया कि इस सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 सहाबा और सहाबियात यानी 27 सहाबा और 3 सहाबियात ने जो है ज़िक्र किया है, और मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर, बुखारी मुस्लिम और दीगर किताबों के अंदर भी जो है ये वाक़या जो है आता है। उसके बाद अब आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जो हदीस मेराज है, जो सबसे तफसीली हदीस जो बुखारी और मुस्लिम के अंदर है, उसको रिवायत करने वाले क्या है? मालिक इब्न सासा है। क्या मालिक इब्न सासा है? मैं यहीं पर रुक जाता हूँ, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा हफ्ते जो है इस वाक़े के इख्तिताम तक हम पहुँचेंगे, जहाँ पर जो है
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں اور اپنے براق سواری کو جو ہے وہاں پر باندھتے ہیں، اور باندھنے کے بعد جبرائیل امین کے ساتھ جو ہے 7ویں آسمان کے اوپر جاتے ہیں سدرۃ المنتہا تک، اور وہاں پر جانے کے بعد پھر جو ہے اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوتے ہیں، جنت اور جہنم کا سیر ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کیا کہتے ہیں، کیا دیا جاتا ہے، کیا دیا جاتا ہے، نماز کا تحفہ دیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس موضوع کو جو ہے اگلے ہفتے مکمل کریں گے۔ بہرحال یہ واقعہ معراج یہ عظیم واقعہ ہے، اور یہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور آپ کا شرف ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو ماننے اور اس پر ایمان اور اس پر ایمان لانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہمیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع، ان کی نصرت اور ان کی مدد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، ایمان پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔